وہ جانتا ہے فضل کا دور جب ختم ہوگا ایک بڑی خدمت بنی اسرائیل کے پاس دے دی جائے گی اور وہ امتوں اور قوموں میں مسیح کا پرچار کریں گے، نہ وہ خود بلکہ امتوں اور قوموں کو بھی تیار کریں گے۔ اور یہ کام اتنی تیزی سے ہوگا، اور اگر اس دور میں بھی آپ رہ گئے، اس دور میں بھی آپ رہ گئے، تو آپ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اپنی روحانی زندگی کو قائم رکھیں، ہر وقت مسیح کا شکر ادا کریں۔ آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ شاید آپ کو ابلیس کہتا ہو کہ ایسا نہیں ہے، پر یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ جو جان اقرار کرے گی یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آپ نے اس مصیبت کی دور سے پہلے کہا کہ وہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور اس نے صلیب پر میرے لیے جان دی ہے۔ اس لیے جو مقام آپ کا ہے، اس سے پہلے خدا اس مقام کو ہٹا دے دنیا سے، کہ لوگوں کو اپنے مسیح کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑے۔ آپ اس فضل کو پہچانے جو آپ پر ہوا۔ جب آسمان سے آواز آئی، یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، پر امتوں اور قوموں نے خدا کے بیٹے کو قبول نہ کیا۔ ہم سب کمزوروں نے اس بات کا اقرار کیا، اعلان کیا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے صلیب پر میرے لیے جان دی ہے۔ آپ کو اس کے لیے جان دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے آپ کے لیے جان دی ہے، اور آپ نے اس کفارے پر ایمان رکھا ہے۔ اس سبب سے آپ کا مقام دنیا سے الگ ہے۔ آج آپ کو بتایا جا رہا ہے، آج آپ کو سنایا جا رہا ہے، آپ مصیبت کے زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، ہر بات میں خدا کا کیا کریں؟ شکر کریں۔ خدا جانتا ہے کہ ہم غیر قوموں میں رہتے ہیں، ہم مصیبت میں رہتے ہیں، ہم ہر وقت کسی نہ کسی الجھن میں، کسی نہ کسی پریشانی سے گزرتے ہیں، لیکن ان سب حالتوں میں اپنے ایمان کو قائم رکھیں، اور سب باتوں میں خوشی سے آزمائش میں پڑیں، کیونکہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے، اور وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور ان کے سب آنسو پہنچ ڈالے گا۔ اس سے پہلے کہ ان کے سب آنسو پہنچے جائیں، آپ کا رونا دھونا مسیح تک پہنچتا ہے۔ آپ کی بیماریاں، آپ کے حالات، آپ کی تنگ دستیاں، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، ان سب دوروں کو خدا جانتا ہے، اور وہ فی الفور آپ کی سنتا ہے۔ آپ اس دور میں ہیں جب پطرس اور سلاس قید میں تھے، تو کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ بیڑیاں کھل گئی، کاٹ کھل گئے۔ اگر آپ پرستش اور عبادت کرتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں، خدا کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ کی بھی بیڑیاں اور کاٹ کیا ہوں گے؟ کھل جائیں گے۔ خدا آپ کو سب حالات سے نکالے گا اور اپنی دلہن بنا کر آسمان پر لے جائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم ایک دلہا کے انتظار میں ہیں، ہم ایک بادشاہ کے انتظار میں ہیں، ہم ایک خدا کے انتظار میں ہیں جو مردوں میں سے، اور اب وہ مرنے کا نہیں ہے، وہ آپ کو بھی نہیں مرنے دے گا، آپ کو چھڑائے گا، رہائی دے گا، اور زندگی کے چشمے آپ سے جاری کرے گا۔ آپ زمین پر خدا کے گواہ ہیں، آپ خدا کی امت ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ دن میں شاید کتنی بار بھول جاتے ہوں گے کہ ہم کون ہیں، پر یاد رکھیں، ہر روز اپنے آپ کو کہیں کہ میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں۔ جب دعا کریں تو کہیں، اے میرے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ آپ کا ایک رشتہ ہے، خدا نے آپ کو ایک ریلیشن میں لیا ہے، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ دنیا کے لیے عجیب ہے، اور بزرگان دین آج اس فضل کو نہیں دیکھ سکے جو آپ پر ہوا ہے۔ یہ فضل آپ پر خاموشی سے ہو گیا، آپ کو گمان بھی نہیں تھا، ہم شاید اس لائق نہیں تھے، پر خدا نے ہم پر
ایسا گہرا فضل کیا ہے کہ ہم ہر وقت اس میں خوش رہ سکتے ہیں۔ شکر گزاری کرنا شروع کریں، آپ ہر ایک مصیبت پر فتح پائیں گے۔ آپ خدا کی عبادت پرستش کریں۔ خدا کے کلام لکھا ہے اگر تو میری عبادت اور پرستش کرے گا تب میں تیرے روٹی پانی پر، تیرے گھر سے، تیرے جسم سے بیماری جاتی رہے گی، تیرے علاقے میں کوئی بانچ نہ رہے گی، تیرے ملک میں سوکھا نہ پڑے گا۔ اپنے ملک کے لیے برکت چاہے، اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں، آپ مسیحی بن کر زندگی بسر کریں، خداوند آپ کو ان سب حالات سے نکالنے کا فضل رکھتا ہے۔ یہ حالات آپ پر کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یہ مصیبتیں، بیماریاں آپ کے بدن سے بھاگ جائیں گی، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم پر خدا کا کیا ہوا؟ فضل ہوا ہے۔ اس فضل کو ضائع نہ کریں، اپنے بدن سے خدا کو جلال دیں۔ دیکھیں یہاں وہ قتل ہو کر خدا کے پاس پہنچے ہیں اور اپنے بدنوں سے اس کو جلال دیتے ہیں کہ تو ہی زندہ خدا ہے، ہم نے تجھے لیٹ پہچانا پر ہم نے تجھے حاصل کر لیا، چاہے ہمیں جان دینی پڑے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہ، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ سو آپ کے پاس زندگی ہے، کون سی زندگی آپ کے پاس؟ کتنوں کے پاس ہے؟ ہاللیلویہ! یہ ایک ایسی امت ہے، ایک ایسی قوم ہے، خدا نے اسے ایڈوانس ہی ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس کی قدر کی ہے؟ نہیں، میں جانتا ہوں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کی قدر کریں، خدا کی عزت کریں، خدا کی تمجید کریں، اس کا شکر کریں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس نے آپ سے ابدی محبت رکھی ہے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب جب جمع ہوتے ہیں تو ہم یسوع کی دلہن بن جاتے ہیں، اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ سو اپنے مقام کو پہچانیں۔ یہ امتیں اور قومیں مکاشفہ کے کلام کے مطابق جان دے کے خدا کو پہچانیں گی، پر اس نے جان دے کے آپ کو چھڑا لیا ہے، ہاللیلویہ، اور اپنا بدن کہا، اس نے کلیسیا میرا کیا ہے؟ بدن ہے، وہ آپ کے اندر رہتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ کتنا عظیم وعدہ ہے، اور یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو۔ کتنا کو لگتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ رہوں گا؟ ہاللیلویہ! اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور آج کے کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے، اس کی فضل، اس رحم کے لیے، ان سب حالات کے لیے جن میں سے وہ آپ کو نکال رہا ہے، گزار رہا ہے، تاکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، آپ ایک امت، ایک قوم بنیں جن پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ خدا کو پہچانیں، اپنے منہ سے ہر گھڑی، ہر لمحہ شکر گزاری کے الفاظ نکالیں اور اس کی تمجید اور تعظیم کریں، کیونکہ وہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے اور اس نے آپ پر کیا کیا ہے؟ فضل کیا۔ باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری دلہن پر، تیرے لوگوں پر۔ خدا ان تو نے ہم پر ایسا فضل کیا ہے، تمہیں گناہ کی موت سے چھڑا لیا، تو نے اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں ہوا میں اڑا کر لے جانے کا فضل جاری کیا ہے۔ جب تجھے لوگ پہچانیں گے تو اپنی جان دے کر تیرے پاس آئیں گے، پر تو نے اپنی جان دے کر ہمیں چھڑا لیا ہے۔ ہم پر یہ فضل ہوا ہے کہ تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ اس فضل کے لیے، اس رحم کے لیے، اس محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سو آج کا کلام نہ راہ کے کنارے گرے، نہ جھاڑیوں میں، نہ پتھریلی زمین پر، آج کا کلام زرخیز زمین پر گرے، جہاں سے کوئی 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لاتا ہے، تاکہ سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس کو ملے۔ کس نام سے؟ یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔